آج ہم موجود ہیں زمان پارک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے اس وقت سب سے پاپولر لیڈر، چیئرمین تحریک انصاف بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی شکریہ. خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں، میرے تو ہو ہی چکے ہیں، ویسے پبلک میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ہو رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نئی خبر نکلتی ہے. لیکن سنس آئی ٹریولڈ فرام کراچی، تو میں پہلے کراچی سے شروع کرنا چاہتی ہوں. کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف اس طرح لوگوں کو نہیں نکال سکی جس طرح ان کو نکالنا چاہیے تھا؟ کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا، آپ خود کہتے ہیں، معیشت ہے، ہب ہے، 70% اکانومی جنریٹ ہوتی ہے، اینڈ پیپل آف کراچی ہیو اگین اینڈ اگین voted for you because they truly want a change. آپ کو پسند کرتے ہیں، دل سے آپ کو چاہتے ہیں، چنگلوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں ہوئی؟ جماعت اسلامی لیڈ لے گئی، پیپلز پارٹی لیڈ لے گئی، کہیں کمی رہ گئی؟ دیکھیے جزمین، پہلے تو کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں. یہ اگر اسی طرح کے الیکشنز کروانے ہیں تو فائدہ ہی نہیں الیکشنز کروانے کا، کہ الیکشنز کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو چوائس ہے، جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں، جو جس جماعت کو، جن کینڈیڈیٹس کو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے، تو وہ ان کو ووٹ دینا چاہیے اور ان کو اوپر آنا چاہیے. تو جس الیکشن کے اندر وہ پارٹی جیت جائے جس کی کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے، کراچی تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہی جو یہ پیپلز پارٹی کی کرپشن نے کیا ہے. کراچی کیا، سارا سندھ کے اندر یہ حال ہے، سندھی کھنڈر بن چکا ہے. میرا مطلب کہ سندھ تو مجھے اب ایسے لگتا ہے کوئی کچی آبادی بن گئی ہے. سارے پاکستان میں پچھلے 26 سال میں سارا پاکستان پھرا ہوں، تو میں نے جو سندھ کے حالات دیکھے ہیں اور کراچی کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیں نیچے جاتے دیکھا ہے. کیونکہ جس سطح کی کرپشن ہے پیپلز پارٹی میں، نہ کوئی ان کے اندر کوئی، یعنی بے شرمی سے چوری کرتے ہیں وہاں. تو کراچی کے لوگ تو سب سے زیادہ شعور والے لوگ ہیں. تو کراچی کیونکہ ان کی بڑی پولیٹیکل لوگ ہیں، یا وہاں پشتون ہے جو اکثریت ہے، میں کراچی کی بات کر رہی ہوں، اردو سپیکنگ ہے، ان میں بڑا شعور ہے. تو وہ کیسے پیپلز پارٹی کو الیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک پورا ایک پولیس، ایڈمنسٹریشن، دھاندلی، الیکشن کمیشن، یہ مل کے یہ مذاق کیا ہے. یہ الیکشن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کو انال کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ ہی نہیں کرتا پبلک اوپینین. جہاں تک تحریک انصاف، ہماری اپنی پرفارمنس ہے، ہماری جو لوکل باڈی الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر خاص طور پہ آپ کی تنظیموں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے. وہ چھوٹا الیکشن ہو رہا تھا محلوں کا، تو اس میں ہماری جو تنظیم ہے وہ اس سطح کی پرفارمنس دے نہیں سکی یا بن سکی جو کہ لوکل گورنمنٹ میں دھاندلی کے باوجود جیتی. جس طرح پنجاب میں ہم جیتے تھے بائی الیکشنز، انہوں نے پوری دھاندلی کی پنجاب کے اندر، گورنمنٹ ان کی تھی، حمزہ کی تھی، لیکن ہماری جس لیول کی لوکل آرگنائزیشن حالانکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے، لیکن وہ اس طرح پبلک نکلی کہ دھاندلی کے باوجود ہار گئے وہ. خان صاحب، میں ایک شارٹ کویشچن اسی سے جوڑ دیتی ہوں. آپ نے کے پی لے لیا، مطلب الیکشنز کے تھرو پیپل ووٹ فار یو، دے بلیو ان یو. بائی دا وے آئی وینٹ ٹو پشاور، آئی سو دیر واز اے ٹریمینڈس چینج ماشاءاللہ شہر میں. آئی ایگری کراچی کھنڈر بن چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اب پنجاب بھی لے لیا، کیونکہ آپ خود بھی یہاں موجود ہیں اور آپ نے خود، آپ کی پریزنس سے نا خان صاحب بہت فرق پڑتا ہے. میں کراچی کے لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز کم ٹو کراچی فار سم ٹائم. اس کو بھی اپنا ایک منی اڈا بنا لینا چھوٹا سا، وہاں ٹائم دیں تاکہ یہ سارے ایشوز ختم ہو اور ہمیں بھی کوئی ریلیف ملے، ہماری بھی کوئی سنوائی ہو. انشاءاللہ جی، جب میں یہ ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، تو میں نے سندھ، کراچی بھی، لیکن سندھ کے اندر جانا ہے. میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم لوگ ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جن کی جب لوٹا جا رہا ہے، جن کو میں آنیسٹلی یہ ورڈ یوز کرتا ہوں، جن کو لوٹا جا رہا ہے اور بے شرمی سے لوٹا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے، میں نے ایک، جب میں پرائم منسٹر تھا، میں میٹنگ کر رہا یہ کنسٹرکشن کے اوپر کہ نوکریاں ملے ہیں. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے 30 اور فیکٹری انڈسٹری چل پڑتی ہیں.
تو میں نے جب پوچھا, سندھ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو آباد ہے جو کہ کنسٹرکشن کے وہ یونین ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, اور ساتھ ایک بلڈنگ جو پرمیشن دیتا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے, میں پرائم منسٹر پوچھ رہا ہوں کہ وہ کنسٹرکشن والے سے کہ آپ کی کنسٹرکشن سارے پاکستان میں شروع ہو گئی, کراچی میں کیوں سلو ہے؟ اس نے اس کے سامنے چیف سیکرٹری کے سامنے کہا کہ یہ جو بلڈنگ کنسٹرکشن والے ہیں یہ 3 کروڑ روپیہ ایک اجازت کے دیتے ہیں. چیف سیکرٹری کے سامنے وہ کہہ رہا ہے. تو اتنے کھل کے جب پیسہ, اور بعد میں ادھر سے پتا چلا کہ جی وہ جو وہ ادھر سے میسج آئی, the audacity to say it in front of the Prime Minister of Pakistan. پرائم منسٹر اور میری ساری اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بعد یہ جی 3 کروڑ روپیہ ہر پرمیشن کا لیتا ہے. اب ادھر سے میسج آئی, وہ جو پرمیشن دینے والا تھا گورنمنٹ سروینٹ, اس نے بعد میں میسج کہ جی میں نہیں, یہ اوپر زرداری سسٹم کی طرف جاتا ہے پیسہ. یہ ٹرکل اپ فارمولا ہے نا کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں. تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں, اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈنڈا مارنا, FIRs, ان کے غنڈے ہیں, ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول, سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے. انہوں نے 25 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا 10 کا الیکشن ہوا, 25 پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا. اس نے سارا الیکشن کروا دیا پھر سے. یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے, 350 پولنگ بوتھس تھے, 25 کے اوپر بجائے ان کے اوپر پولنگ سارا الیکشن انال کر دیا. اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا, پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا, اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کہا دھاندلی کی ہے, انہوں نے ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی کی, اب پھر کہا سب نے. تو ایک تو اگر اس طرح کے الیکشنز کروانے ایسے بہتر نہ کروائیں, کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور دوسرا, میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا, اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ. بالکل کریں خان صاحب, بیکاز کراچی ناؤ وہ ایک بوائلنگ پاٹ تک پہنچ گئی ہے, لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب, کمنگ ٹو دا کرنٹ ایشوز, KP میں آج چیف منسٹر کا ہو گیا الحمدللہ, وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ خود کر لیتے اور الیکشن کمیشن پہ نہ ڈیپینڈنٹ, اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا ہوئے گا, مجھے تو کنفیوژن لگ رہی ہے. الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیے تھا نیوٹرل امپائر. الیکشن کمیشن تو ایک اس طرح نون لیگ اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ ہمارے 8 یا 9 دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا, تحریک انصاف کے خلاف. ہم گئے عدالت میں اور 8 سے 9 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا ان کو فیصلے. بالکل, مطلب یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے, وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن. پھر کوئی فورن فنڈنگ, وہ فورن فنڈنگ اب چینج کیا تو پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. باقی پارٹیز کے سنتے نہیں ہیں. وہ باقی توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں کا بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا, انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے, ماشاءاللہ یہ ہم بتا نہیں سکتے. اور وہ گھر لے گئے ہوں گے نا, اور وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے, BMW پتہ نہیں کیا, جو ساری انلیگل ہے. نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے, اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ, یہ گورنمنٹ نے مل کے, ہینڈلرز نے مل کے, یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی. اور اب وہ پھٹا پہاڑ ہے نکلا چوہا ہے, یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں. لیکن جدھر ہے, جدھر انہوں نے انلیگلی گاڑیاں نکالی ہیں, اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے, انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے. اور وہی پھر ہماری جو فنڈنگ کیس ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں. بتا, ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے, 40,000 کا ڈونر بیس دکھا دیا, لیکن جنہوں نے بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے کیس ہی نہیں سن رہے. نہیں, ان کے کیوں سنے خان صاحب؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج 12 ارب کی منی لانڈرنگ بھی معاف ہو گئی ہے سلمان شہباز کی, ان شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی, سلیمان کی. تو وہ دیکھیں جاسمین, جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم ادھر اتنے گرے نہیں ہیں جتنے آج گر چکے ہیں. ایگریڈ.
کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے. کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے. 8 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک 7 مہینے میں. کبھی قانون کی بالادستی کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی جو آج گئی. یعنی کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ ہمارے دور کے نہیں پہلے کے کیسز ہیں, وہ آج اسمبلی میں پہلے تو ایک آکشن کے ذریعے آتے ہیں, الیکشن کے ذریعے نہیں آتے. ہارس ٹریڈنگ, پیسہ خرچ کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا, بلکہ تھا ہی آرمی چیف, ساتھ اس نے سب کو ملایا. انہوں نے مل کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے, نیب کی امینڈمنٹس چینج کر کے معاف کروا لی. اسی کا تو آپ پہ پریشر ڈالا کرتے تھے نا کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے تاکہ ان کو صفائی کر. میرے اوپر یہی جنرل باجوہ بھی بار بار کہتے تھے کہ جی اکانومی کے اوپر زور لگائے, احتساب کو بھول جائے. کیوں پوچھا نہیں آپ نے؟ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو آئے ہوئے احتساب کے نام پر, اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا, اور ایون جنرل باجوہ نے کتنی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. جنرل باجوہ نے, ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے, ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ بھی میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل سب کو بتاتے تھے. مجھے یعنی نواز شریف کی چوری, ان کی جے آئی ٹی جو جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈر بھیجے تھے, انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس, جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوہ کو. ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے کیس یا 2 دن پہلے. تو انہوں نے پہلے بتایا کہ کتنے کرپٹ ہیں. یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں. ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو, اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو. یو ٹرن کر کے, اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پہلے وہ کرپٹ تھے, اب آگے وہ حکمران, اور ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہمیں وہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, میڈیا پہ ظلم کیا, سب رپورٹ کیا, ارشد شریف سے جو کیا, اعظم سواتی, یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو ان کی غلامی کروانے کے لیے. ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس, کسی طرح مارو ان کو, کسی طرح ہم ان کو مان جائیں ان چوروں کو. خان صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا؟ اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے, اس کی بلڈ ٹیسٹ تھے, پلیٹلٹس تھے, اور یہ اور وہ. تو تب تو ہم نے جب کیبنٹ کے سامنے 6 گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا, تو جب سارے ریزلٹس دیکھے تو ہم گھبرا گئے, پتہ نہیں یہ ایئرپورٹ پہ بھی جا سکے گا نہیں. پھر ایک عدالت سے سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ بھی کمال ہے. بہرحال وہ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے ریزلٹس مینیپولیٹ ہوئے ہوں گے, کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا. جب شہباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل ایگزامینیشن کے, وہ چینج کر دیا انہوں نے. یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دیے. یعنی وہ عدالت کے سامنے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا. ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل پوری طرح, مینٹلی ٹراما ہوگا نا. اور اعظم سواتی سے جو کیا, تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس اور چھوڑیں, میرا جو مجھے جو لگی ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو کم ٹو دس کہ یہ جے آئی ٹی بنی, اب سنیں جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے. ہم پنجاب, ایک سیکنڈ قطع کلامی معاف, میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ گرے تھے کنٹینر سے, آپ کو یاد ہے, پھر میں نے پہلا آپ کا انٹرویو کیا تھا, اس وقت وی ور ویری اسکیئرڈ آف لوزنگ یو, اینڈ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس نے ایک بار پھر آپ کو ایک نئی زندگی دی. کہتے ہیں نا اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, اس پر میں بات کروں گی, یہ میری ٹیگ لائن ہے آج کی, کہ اعمالوں کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بوچھار شروع ہوا کنٹینر پر, اس وقت آپ نے what was your first thought, مطلب ہے what were you thinking کہ کیا ہو رہا ہے, and did any agency inform you کہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آج نہ جائیے گا؟ نہیں دیکھیں تھریٹ تو تھی مجھے, میں ہر روز صبح جاتا تھا تو مجھے یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا
انہوں نے سازش کی جس میں ہماری ایجنسی کا ایک بڑا اوپر سینئر آفیسر تھا, پھر یہ رانا ثناءاللہ اور یہ شہباز شریف, یہ تینوں نے مل کے پلان کیا تھا. اور یہ پہلے شروع کیا, ایک ویڈیو ریلیز کی, اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی. پھر پیڈ ایڈز چلائے گئے, پیڈ ایڈز کے عمران خان نے توہین عدالت کی ہے. پھر یہ مریم اور نواز اور اس کی جو ہے وہ اورنگزیب اس نے اور جاوید لطیف, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے کیسے لوگوں کی مجروح کیا ریلیجن کو, دین کو خدا نخواستہ. مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, اس سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے اور ڈال دینا دینی انتہا پسند پہ. تو میں نے تب بھی کہا اس چیز کے اوپر جلسوں میں کہا کہ یہ کرنے والے ہیں, اور وہی کیا انہوں نے. لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کیا, اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ اس کے پیچھے یہ پاورفل ہماری ایجنسی اور ہمارا یہ رانا ثناءاللہ اور یہ پرائم منسٹر انوالوڈ ہے, وہ سارے شک ختم ہو گئے کہ میں ہماری گورنمنٹ پاور میں ایکس پرائم منسٹر ہوں, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں, ہمارے پولیس آفیسرز انہوں نے پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی. جو ڈی پی او گجرات تھا اس نے اپنے موبائل سے وہ فلم بنا کے تو میڈیا کو ریلیز کر دی. کبھی کوئی پولیس آفیسر نہیں کرتا. اس سے جب جے آئی ٹی نے مانگا کہ بتاؤ اپنا موبائل لے کے اور بات کرو, اس نے ریفیوز کر دیا. ہماری جے آئی ٹی میں پولیس آفیسر نے ریفیوز کر دیا. پھر سی ٹی ڈی اٹھا کے لے گئی اس لڑکے کو, اس کے پاس انہوں نے اس کا نیکسٹ ویڈیو وہ بناتے ہیں. ان سے جب جے آئی ٹی نے بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا, ہم نہیں آتے. اور ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی بھائی, ایف آئی آر فارمر پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے. میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے, اور میری پولیس نہیں کاٹ رہی تھی پنجاب کی جس میں گورنر میں ہوں. پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو جے آئی ٹی کے 4 ممبرز, جے آئی ٹی کے ممبرز, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدل دی. جس آدمی نے جا کے جو چھت کے اوپر دوسرے شوٹر نے گولیاں چلائی تھی, جس نے وہ گولیوں کے خول ڈسکور کیے, وہ جا کے کہتا ہے جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا, اگر میں انصاف نہیں لے سکتا اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, تو آپ سوچ لیں کہ یہاں ملک کا جنگل کا قانون ہے یا نہیں ہے, یا انصاف تو ہو گیا ختم. اس کا مطلب کہ آپ یہاں کوئی بھی, اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہیں, آپ قتل کر دیں کسی کو, جو ارشد شریف کو کیا ہے, آپ جو مرضی کر دیں, and you get away with it. یہاں انفارچونیٹلی جو سسٹم بن گیا ہے, یہ کبھی بھی میرے خیال میں جس طرح ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں, یہ جو آج ہم جدھر کھڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہ کیا, اس ملک کو جس طرح ہم چلاتے ہیں, گورننس, خاص طور پہ رول آف لا, جسٹس سسٹم, انصاف کا نظام, جب تک اب ہم نے نہ ٹھیک کیا, یہ معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوگی, نہیں ہوگی. یہ جڑے ہوئے ہیں دونوں ساتھ ساتھ. خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہاں پہ ہم پہلا وقفہ لیں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو دس ویری امپورٹنٹ کوشچن بفور وی ٹیک دس بریک. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا, 3 آپشنز دے رہی ہوں آپ کو, کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا, آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں, بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کرنا, یا سم تھنگ ایلس؟ دیکھیں سمپل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ واحد اس وقت ادارہ ہے جو سب سے زیادہ انٹیکٹ, آرگنائزڈ ہے, منظم ہے. اگر آپ فوج کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. این سی او سی میں جب ہم نے کرونا کے اگینسٹ ان کی پوری مدد لی اور لوجسٹکس کے اندر انہوں نے مدد کی, یعنی اگر ہاسپٹل سے انفارمیشن نہیں آتی تھی تو ایک ہم ان کو بتاتے تھے فوج کو, وہ 1 منٹ میں جا کے انفارمیشن لے آتے تھے. ہماری اپنی بیوروکریسی نہیں لا سکتی تھی, ہمارا ہیلتھ سسٹم نہیں لا سکتا تھا. تو پولیو کے اندر, ٹڈی مارنے پہ, فلڈز کے اندر, کیونکہ ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے تو اس کی بہت پازیٹیوز ہیں. نیگیٹو یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ نے جب ایکسٹینشن کے بعد, اور جو سب سے بڑی میری غلطی تھی, وہ بدل گئے اور انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا شریفوں سے, اور انہوں نے سارے جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان کو این آر او دے دیں گے. فیصلہ تب ہو گیا تھا.
اور اس کے بعد ہم بڑی کوشش کرتے رہے کہ یہ پرانے کیسز ہیں, شہباز شریف کے کیس, بیٹو 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیسز. انہوں نے اتنی طاقت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. ایک طرف پازیٹیو میں بتا رہا ہوں, نیگیٹو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کوئی چیز نہ چاہیں, پاکستان میں وہ نہیں ہوتی, پھر نہ احتساب ہوتا ہے, نہ اس وقت رول آف لا ہوتا ہے. یہ اگر, اور یہ جنرل باجوہ نے ظلم کیا, کیونکہ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے, آرمی چیف کی اتنی طاقت ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کا سب سے منظم ادارہ ہے, اور وہ اتنی آدھی 60 سالوں میں آدھی دفعہ مارشل لا رہ گئے, اور آدھی دفعہ جو سول گورنمنٹس بھی آئے ہیں, ان کا بڑا ان کی پینیٹریشن ہے. تو وہ جب نہیں چاہتے تھے, نہ انہوں نے اس کے بعد احتساب ہونے دیا, جو بڑا ظلم ہوا, نہ رول آف لا ہونے دیا, اور پھر اینڈ میں جا کے انہوں نے یہ جو اب ہمیں پتہ ہے حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا تھا ہماری فورن آفس کے نیچے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حسین حقانی کو ہائر کیا, Who was the most disliked person by the army? By the army, جو فوج کو برا بھلا کہتا تھا. They took him to the court because of the memo. اس سے میٹنگز ہوئی ان کی دبئی کے اندر, یا سپٹمبر 2021 کے اندر اس کو ہائر کیا, اور اس نے میرے خلاف جا کے لابنگ کی امریکہ میں, اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو ڈونلڈ لو کا اب جو سائفر آیا تھا, وہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا, وہ یہاں سے پہلے لابنگ کی میرے خلاف کہ میں بڑا اینٹی امریکن ہوں, اور پھر آیا. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک آپشن دیا, ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے پہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن لگا دی ہے. آئی مین واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیسے کسی بڑے پاپولر لیڈر پہ کوئی ریڈ لائن لگا سکتا ہے؟ کیا کریں گے جو آپ پہ ریڈ لائن لگا دی ہے انہوں نے؟ دیکھیں, نہ اس وقت پارلیمنٹ فنکشنل ہے, وہ تو مذاق ہو گیا نا پارلیمنٹ میں, کہ جب ہم نے کہا, ان کو ڈر لگا کہ ہم پارلیمنٹ میں آ رہے, تو انہوں نے لوگوں کو نکال دیا, قبول کرنا شروع ہو گیا, اور راجہ ریاض بن گیا جس نے نون کا ٹکٹ لینا واپس. تو پارلیمنٹ بھی ڈس فنکشنل ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کسی کو فیتھ نہیں ہے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے, نیب کو ختم کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے, کرکٹ بورڈ کو نہیں چھوڑا انہوں نے, نجم سیٹھی جس کو کوئی کرکٹ کی سب, اس کو بٹھا کے. تو جو ہم امید کر رہے تھے کہ باجوہ کے جانے کے بعد نیوٹرل ہوگی اسٹیبلشمنٹ, وہ نیوٹرل نہیں ہے ابھی نیوٹرل نہیں ہے. جو پنجاب کہہ رہے تھے کہ ہم ہوں گے, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر ہوا, جس طرح انہوں نے چودھری پرویز الہی کو آ کے یہ یہاں کے یہ جو مسٹر ایکس اینڈ وائی ہیں, انہوں نے جس طرح زور لگایا کہ آپ نے نون لیگ یا جوائن کریں, اور یا پھر نو کانفرنس, یعنی دھمکیاں دی کہ ان کے ہم کرپشن کیسز سامنے لے آئیں گے. ہمارے یہاں ایم پیز کو جس طرح انہوں نے دباؤ میں لایا, عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے, اس کو اب بھول جائیں. تو کیسے ڈالا ہے بھائی؟ عوام جس کے ساتھ ہو اس پہ آپ کاٹا کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا, کوئی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ مجھے رحمان کے پر کاٹا ڈال کے ملک پہ کاٹا ڈال دیا, آدھا ملک ٹوٹ گیا. کتنی ایگزامپلز ہیں. یعنی انہوں نے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو, پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے ایم کیو ایم بنا دی کراچی میں, جس نے کراچی اس وقت جو انتشار ہوا کراچی میں, پھر حقیقی بنا دی, پھر کتنی اور آرگنائزیشنز, پھر سب سے بلوچستان ابھی تک ریکور نہیں کیا. نواب زادہ, وہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا ڈال کے آج تک کوئی امیجن نہیں کر سکتا کتنی قیمت ادا کی. اور مجھے خوف ہے بلوچ علاقوں کے اندر کہ وہاں اتنی نفرت ہوگی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ کاٹے ڈال کے کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرز جن کے پاس پبلک ہوتی ہے, آپ ان کو ختم نہیں کرتے. آپ کاٹے ڈال کے کہ وہ زیادہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں یا ان کے اوپر ڈسکوالیفائی کریں, وہ اور ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے پولیٹیکل لیڈرز ختم نہیں ہوتے, ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو صرف میری جو آپ کی بات ہے نا کہ آگے جانا کیسے, جی نئے آرمی چیف سے کوئی بات چیت, کوئی دروازہ کھولا ہے؟ میری کوئی بات چیت نہیں ہے تھرو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا, کراچی کے الیکشنز نہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز, اگر وہ ہم نہیں اپنائیں گے آج, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کرائسس ادھر پہنچ جائے گا جو سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. پاکستان کی اکانومی, آئی ایم ایف کا مل بھی, پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس اگر جانا پڑے گا ان کو, نہیں تو وہ روپیہ جو ڈیفالٹ کے اوپر گیا,
تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کیا ہوگا. تو جب جائیں گے They've decided to go. مہنگائی آئے گی, کیونکہ انہوں نے تو ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے. یہ تو دشمن بھی نہ کرتا جو انہوں نے کیا 7-8 مہینے میں. ملک کی یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے قرضے واپس کرنے کی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, انڈسٹری, ٹیکس کلیکشن, وہ سب نیچے چلی گئی ہے, اور اوپر سے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے تو وہ ملک سے کیا ہے جو کہ اگر کوئی دشمن ہوتا وہ نہ کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب اس سے نکلنے کے لیے بجائے اس وقت اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک الیکشنز کروائیں اور صاف اور شفاف, جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, جس سے لوگوں کو اعتماد ہو, ایک نئی گورنمنٹ آئے, نیا مینڈیٹ آئے. شاید آپ کی وجہ سے نہیں کرانا چاہتے نا, because they foresee you coming into power میرے again. خوف کی وجہ سے آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. یہ خوف کہ عمران خان نہ آ جائے, یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں کسی سے آئی ایم ایف سے کسی جو اکنامک سمجھتا ہے, پولیٹکس سمجھتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہم سری لنکا کے سچویشن سے کوئی مہینہ دور ہیں. سری لنکا صرف 2.25 کروڑ لوگ تھے, یہاں 22.5 کروڑ عوام ہے. Just imagine that. ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا انتشار جو ہونے والا ہے. بزنس مین سڑکوں پہ ہیں, پیسے ہیں نہیں ان کے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے. $4 ارب کی وہاں گڈز پڑی ہوئی ہیں وہاں کراچی پورٹ کے اوپر. شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں. آگے خطرہ تیل نہیں ہوگا. جب آپ کی ریمیٹنسز بھی گر گئی ہیں, ایکسپورٹس بھی گر گئے ہیں, تو ڈالر تو کم آنے شروع ہو گئے. تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت, ڈوب رہے ہیں, واقعی ڈوب اور رہے ہیں. اگر یہ اس وقت نہ قدم اٹھائیں گے, اور ایک ہی قدم ہے کہ آپ کسی طرح سٹیبلٹی پیدا کریں, وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے, فری اینڈ فیئر. اس کے بعد ایک پاکستان میں وہ ایک مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ وہ سرجری کرے پاکستان میں, وہ ریفارمز کرے جو آج تک کبھی ہوئی نہیں اور جو ہونی ہے. خان صاحب, آپ اگر آ گئے تو روتھلیس احتساب کریں گے اس دفعہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی پریشر فرام اینی ون؟ دیکھیں, سب سے پہلے انصاف, رول آف لا جب تک ہم پاکستان میں قائم نہیں کریں گے, جو سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, اگر وہ اپنے پیسے پاکستان لے آئیں, 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہے, ڈالرز ان کے پاس ہیں, ان کی ریمیٹنسز پہ ہم آج کھڑے ہیں. اگر ان کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے, ہم نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, نہ سعودی عربیہ ان سے بھیک مانگنے یا باقی ملکوں سے. ایک دفعہ ان کی انویسٹمنٹ تو آئے. وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے. لوگوں کو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیشہ انویسٹمنٹ اس ملک میں آتی ہے جدھر گورننس کے اوپر کانفیڈنس ہو, کانٹریکٹ انفورسمنٹ. اگر میں اگر یہاں سرمایہ کاری کرتا ہوں تو میرا پیسہ چوری نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا. اس لیے وہ دبئی جا کے انویسٹ کرتے ہیں, ملیشیا جاتے ہیں لوگ, پاکستان میں نہیں کر رہے. تو اس لیے نمبر 1 چیز ہے رول آف لا قائم کرنا پاکستان میں. اس کے بعد سرجیکل ریفارمز چاہیے پاکستان میں, تاکہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں, ایلیٹ کیپچر ہے, یہاں سے جو ڈالر باہر جا رہا ہے, ساری رولنگ ایلیٹ یہاں سے پیسے چوری کر کے ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھیج رہی ہے. ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ خان صاحب, وی ہیو 5 more minutes, جس میں سے میں چاہوں گی کہ آپ 1 منٹ میں تو پہلے پنجاب کے کیئر ٹیکر کا جواب دے دیں, کیونکہ اگلے 4 منٹ میں I want to ask you completely something different from politics. دیکھیں, پنجاب کے اندر اب کے پی میں کیا ہوا, ایک اعظم خان سلیکٹ کیا. سب کو پتا ہے کہ ایک ایماندار, ایک ایسا آدمی, ایک کریڈیبل نیوٹرل امپائر اپوزیشن گورنمنٹ نے تسلیم کر کے. اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے اپنی طرف سے بہترین وہ لوگ دیے جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں. سکھیرا ہیں جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں ان کے, شہباز شریف کے, ان کے ساتھ رہ چکے. اور ایک اور ہم نے نام لیا, ایک نصیر خان کا نام دیا جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندر چیئرمین رہ چکا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کریڈیبل نام دیے. انہوں نے کیا نام دیے ہیں, ایک فرنٹ مین ہے زرداری کا, ایک فرنٹ مین ہے شہباز شریف کا. وہ ایک کرپٹ ترین آدمی ہے. ایک نے پوری رجیم چینج میں ہمیں گرانے کی پوری سازش کے اندر وہ ملوث تھا. وہ اور اینٹی پی ٹی آئی ہے. یہ ان کا آئیڈیا نیوٹرل امپائر کا. کیئر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیوٹرل امپائر کھڑا ہو. انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والا, وہ اس سے چیف منسٹر. آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائٹ کریں گے اس کو؟ بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا, ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر ایسا کوئی خدا نخواستہ. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن اس طرح کا آدمی اگر اپوائنٹ کرے گا,
پہلے تو الیکشن کمیشن کی ویسی کریڈبلٹی ختم ہے. اگر اس طرح کے آدمی کو اپوائنٹ کریں گے تو پہلے تو پبلک میں اور ننگا ہو جائے گا الیکشن کمیشن. اینڈ یو ول ناٹ ایکسپٹ اٹ obviously. بالکل ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے جی. خان صاحب سارے سیاسی سوال سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. آپ کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں, آپ کی پارٹی کی گروتھ میں نے دیکھی, بلکہ اس دن پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ایک زمانے میں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, اور آج اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت عزت دی ہے. یو آر ویری پاپولر, پیپل لوگ آپ کو چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں. آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, آئی مین لائک بہت سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک اسپرچل جرنی آپ نے شروع کی ہے. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دا پیپل آف پاکستان, اسپیشلی جو یوتھ ہے آپ کی فالوور, اس سے کیا چینج آیا ہے اور یہ چینج کیوں آیا ہے آپ کے اندر؟ اصل میں جاسمین دیکھیں جو چینج ہے نا, جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا, اور سمجھ جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں اوپر سے, جب دل میں چلا جاتا ہے تو چینج تب آنا شروع ہوتا ہے. ایمان انسان کے اندر چینج لاتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے, اور میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو خدا نہیں مانتا, اور وہ پھر اگر آپ اس کے اندر جب غور کرتے جاتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وہی کلمے کا ایک اور طرح کے, اللہ صرف تیرے سے میں عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, صرف تیری عبادت کرتا ہوں. چینج تب آتا ہے انسان میں, اور وہ چینج کیا ہوتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے, اور صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے, غلاموں کی پرواز نہیں ہوتی. علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری صحیح سمجھ جائیں تو وہ جو کیا رہے ہیں لوگوں کو, اس وقت غلام ہندوستان میں مسلمان تھے, ان کو آزاد کرنے کے لیے جگا رہے تھے, اور ان کی خودی کی اور خودداری کا, لا الہ الا اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے, غیرت دیتا ہے. میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ پکڑا جائے گا میری غیرت خراب ہوگی. میں کوئی ساری دنیا کی اپوزیشن ایک طرف ہو جائے, امریکہ آپ سے ناراض ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, آپ کا جب اللہ میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی جو قوت ہے وہ اصل میں شکست دیتی ہے. اور میں صرف آخر میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. بے شک 627 میں جنگ خندق ہوئی, بال بال امہ بچی. قرآن کے اندر ہے کہ کیا حالات تھے امہ کے, بال بال بچی. اور 10 سال کے بعد 2 سپر پاورز, پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر, دونوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے, یہ انسانی, یہ ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال میں وہی لوگ دنیا کی امامت کی, انہوں نے, ان کی پرواز آسمان پہ پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں تلوار کی وجہ سے, ان کے 10 سال میں 622 اور 32 کے بیچ میں 1400 لوگ صرف مرے تھے دونوں طرف, لیکن فکری انقلاب آ گیا تو لوگ آزاد ہو گئے تھے, شعور آزاد ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں, نہیں, آزاد انسان کی پرواز ہے. اب یہاں غلام کبھی جی امریکہ کو ناراض کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ غلام ذہنیت ہی نہیں نکل رہی. او ہو جی وہ ناراض نہ ہو جائے, جی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی, کاٹا ڈال دیا آپ کے اوپر. یہ سارے, یہ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں میرا جو نوجوان ہے وہ آزاد ہو, اس کی بڑی سوچ ہو, وہ ویژن ہو اس کی کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب تھی. شہباز شریف ہندوستان سے منتیں کر رہے, جی ہمارے سے بات چیت کر لیں, ہمارے سے غلطیاں ہو گئی, ہم نے کوئی 3 جنگیں گرا کے مار کھا لی, ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دے, اور وہ کہ دہشت گردی پہلے ختم کرو پھر بات کریں. جی. یعنی یہ وہ ہیں جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنی نوجوان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, اپنا مقام سمجھیں. آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو, کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں. اور میں لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے یوتھ کو, میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں تھا یہ جو بن گیا پاکستان, کبھی وہ ادھر پھر رہا ہے بیکاریوں کی طرح, کبھی ادھر پیسے مانگ رہے, کبھی ادھر.
یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں. بالکل. میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے پاکستان, لیکن اس کے لیے آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. حقیقی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی. تو میں جب نکلتا ہوں میں اس کو پالیٹکس تو سمجھتا نہیں, میں جہاد سمجھتا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ ہے وہ. اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا. مجھے کسی صورت یہ بچنا نہیں چاہیے تھا. جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا ان تینوں نے مل کے, مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا. ایک بندوق والا سامنے کھڑا تھا, ادھر سے ایک نیچے سے 30 فٹ سے ٹرینڈ شوٹر تھا وہ. اب تو ثابت ہو گیا جو جے ٹی میں ہے وہ ٹرینڈ شوٹر تھا. اور 3 شوٹر تھے, ایک اور تھا, ایک اور شوٹر تھا. 3 ڈفرنٹ گولیاں ملی ہیں, شیلز ملے گولی. تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کی ذات. اور جس طرح میں بچا ہوں, مجھے تو پتا جب میں گرا تھا تب مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. تو یہ ہمارا خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا, یہ جو دھمکانا ہے میں یہ کر دوں گا, میں ریڈ لائن ڈرا کر دوں گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اوپر اللہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ.